not be with me. میں کیا سمجھ رہا ہوں وہ سمجھتا کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہاں پہ الزام لگاتا ہے؟ اسی خدا کی حضوری میں جہاں پہ میں اور آپ جاتے ہیں، اسی خدا کی پریزنس میں جہاں پر میں جاتے ہیں، وہ بھی پہنچ جاتا ہے الزام لگانے کے لیے۔ اس لیے ہمیں بے الزام ہو کے پیش ہو، اور بے الزام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم معافی مانگیں۔ جیسے ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہم جو ہے اگر دوبارہ گناہ ہو گیا، گڑبڑ ہوگی، دوبارہ کرتے ہیں تو ہمارا سارا الزام جو ہے وہ مسیح کی صلیب پہ چلا جاتا ہے، اور اس کی راست بازی اور معافی جو ہے وہ ہمارے بدن میں، زندگی میں آ جاتی ہے، اور پھر ہم کورٹ روم میں جاتے ہیں، اور اس کورٹ روم میں پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ۔ ہلیلویا۔ سو سب کچھ کورٹ روم کے اندر ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں خدا کی پریزنس ہے، تو ابلیس اور اس کی روح کیوں ڈرتی اور تھر تھراتی ہیں؟ کیونکہ وہ جانتی ہیں وہ کورٹ روم ہے۔ اگر کوئی نہیں ڈرتا اور تھر تھراتا نا، وہ ایماندار ہے۔ وہ کچھ بھی کر لے، وہ ایک خام خواہ کی بھی، یہ خام خواہ والے چکر میں نہیں پڑنا کہ جو مرضی کر کے میں سو، نو نو نو، اٹس اے ویری ویری ڈینجرس تھنگ۔ The presence of God is a courtroom۔ وہ بالکل ٹھیک فیصلے کرتا ہے۔ جب اس کے بیٹے نے کہا کہ میں جاؤں گا، بیٹا آ گیا، کھڑا ہو گیا، اور اس نے باپ کو کہا ہے ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ وہ جان گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ Now you have to go through۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خدا کے کلام کے مطابق چلنا بننا اور اس کو سمجھنا ہے، تاکہ میں اور آپ جو ہیں وہ دنیا اور خدا کے کلام کی جو یہ باتیں ہیں ان کے بیلنس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ سو جب میں اور آپ جو ہے خدا کے کلام کے نمک سے بولتے ہیں، جب ہم پاک روح کے نمک کی چال کو چلتے ہیں، جب ہم عہد کے نمک کے طور پہ جیتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں کام ہوتا ہے۔ ویسے نہیں، خالی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بات سمجھنے لگ جائیں۔ نو نو، توبہ کرنا، اگر پھر گڑبڑ ہوئی ہے پھر اپنے آپ کو خدا کے حضور میں دینا۔ اور اگر آپ کو لگا ہے کہ تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو گئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے معافی مانگنے کے؟ کلام میں ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ لکھا ہے اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ کیوں؟ یہ کیوں اتنی ضروری بات ہے؟ یہ اس لیے اتنی ضروری بات ہے ورنہ جو کورنگ ہے، جو شیلٹر ہے وہ چلا جائے، اور ابلیس اسی جگہ ایمانداروں کو لے کے آتا ہے۔ میں سمجھتا نہیں جی میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، میں نے بہت ابتدا میں یہ سیکھ لیا تھا، اگر کوئی مجھے آ کے کہتا میں نے غلطی کی ہے، میں نے کی ہو یا نہ کی ہو، اگر دوسرے کو لگ رہا ہے I always apologize۔ یہ خدا کے کلام کی بات ہے۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا؟ اگر تجھے کوئی ایک کوس بگار لے جانا چاہے تو دو چلا جائے۔ اگر کوئی یہ کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میرا رائٹ کیا ہے۔ ہمارا رائٹ کیا ہے؟ مسیح۔ راہ اور حق نہیں ڈھونڈتے پھرنا، حق مسیح ہے۔ اور اگر مسیح نے اپنے آپ کو پست کر دیا ہے تو میں اور آپ کون اور کیا ہیں؟ اس لیے مجھے اور آپ کو کلام کی ان باتوں کو سمجھنا ہے اور جاننا ہے، اور ہم اسی طرح بولنا، چلنا اور جینا ہے۔ تو جب آپ اس طرح بولنے لگ جاتے ہیں جیسے تمہارا کلام ایسا پرفضل اور نمکین ہو، ایسے نمک کی طرح بولنے لگ جاتے ہیں، پاک روح کے نمک کی طرح چلنے لگ جاتے ہیں، عہد کے نمک کی طرح جینے لگ جاتے ہیں، تو جہنم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس کا کیس جو میں نے دائر کیا تھا نا خدا کی عدالت میں، وہ خارج ہو گیا اور اب میں اس پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اس دن سے آپ کی اور میری فتح شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ایسے ایک چیز میں ڈال دے کہ ہم غلطی کر کے اس غلطی کو درستگی سمجھ کے چلتے رہیں، اور پھر اس کا کام بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا کام نہیں بننے دینا۔ عزیزو، مسیح نے، خدا نے مجھے اور آپ کو حل کے طور پہ پیدا کیا، پیوریفائر کے طور پہ ہمیں پیدا کیا۔
ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کیونکہ ہم خدا کے حضور میں سے بھیجے گئے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے سولوشن ہے۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ دنیا کن کا راہ دیکھ رہی ہے؟ خدا کے بیٹوں کا، خدا کی بیٹیوں کے رستے کو وہ دیکھ رہی ہے۔ وہ کدھر ہے؟ اس کا مجھے اور آپ کو اس لیے جو ہے اپنی کمپلینس کو بند کریں اور تبدیلی کو لانا شروع کریں اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ وہ میں نے کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ مجھے آزاد مرضی دی گئی ہے۔ توبہ کیوں مجھے کرنی ہے؟ اس لیے کیونکہ گناہ میں نے کیا تھا آدم میں۔ گناہ جب میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو توبہ میں کسی مرضی سے کروں گا؟ نو۔ اویلیبلٹی تھی، میں گناہ کر سکتا ہوں، میں نے کر لیا آدم میں، بعد میں بھی۔ تو اب اویلیبلٹی ہے کہ میں توبہ کروں، تو اب بھی مجھے آزاد مرضی سے توبہ کرنی ہے۔ اس لیے کوئی پکڑ کے آپ کو نہیں کراتا توبہ، کیونکہ گناہ آزاد مرضی سے ہوا ہے، توبہ بھی آزاد مرضی سے ہوگی، تو میری اور آپ کی زندگی میں نیا کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ مجھے اور آپ کو خدا کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے۔ خدا نے آپ کو اور مجھے نائس ہونے کے لیے نہیں بلایا، خدا نے مجھے اور آپ کو جو ہے افیکٹو ہونے کے لیے بلایا۔ خدا نے مجھے اور آپ کو اسپرچولی اگریسو ہونے کے لیے بلایا ہے۔ کیا کبھی آپ کو اپنے آپ پہ غصہ آیا ہے؟ دوسروں پہ تو آتا ہی ہوگا سب کو ہی۔ کیا آپ بیٹھے دعا میں خدا کی حضوری میں آپ کو اپنے آپ پہ غصہ چڑھا ہوا ہے؟ ابلیس نے سوئچ کر دیا ہے۔ لوگوں کو دوسروں پہ غصہ چڑھتا ہے، ایک دوسرے پہ، گھرانے پہ، دوستوں پہ، ملنے جلنے والوں پہ، لیکن بہت کم دفعہ۔ لیکن جو خدا کے درست لوگ ہیں، جو خدا کے ٹھیک لوگ ہیں، جب وہ خدا کے حضور میں پہنچتے ہیں، کمزوری ہو جاتی ہے، تو وہ ان کو اپنے اوپر غصہ چڑھ جاتا ہے۔ ان کا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو کچا چبا جاؤں، میں اپنے آپ کے ساتھ کیا کروں؟ پھر وہ غصے میں آپ کہتے ہیں میں نے 1 روزہ رکھنا تھا، میں 1 ہفتہ روزہ رکھوں گا، میں اس بدن کو ماروں گا اور کوٹوں گا اور اس کو قابو میں کروں گا، یہ بے قابو ہو رہا ہے۔ پھر وہ اپنی زبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ میں نے ایسے دیکھے ہیں، اس لیے یہ ایگزیکٹلی میں جو کہہ رہا ہوں یہ تجربے ہیں میرے۔ یہ زبان گڑبڑ کرتی ہے۔ میں 1 ہفتہ زبان کا روزہ رکھوں گا، اس میں ہوتا ہے کہ آپ ہاں یا نہ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے، اگر بولتے ہیں تو خدا کا کلام بولتے ہیں، that's it, nothing else۔ کیونکہ یہ گڑبڑ کی ہے اس نے، کیونکہ آپ کو اپنی زبان پہ اپنی غصہ چڑھا ہوا ہے۔ آپ اس کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں یہ پہلے جیسا مت رہے۔ خدا نے آپ کو نائس ہونے کے لیے نہیں بلایا، خدا نے آپ کو افیکٹو اور اگریسو اسپرچولی ہونے کے لیے، دوسروں پہ نہیں، اپنے آپ پہ، آپ اپنی زندگی پہ۔ اس کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے۔ نمک جب زخم پہ لگایا جاتا ہے تو یہ ہرٹ کرتا ہے، لیکن یہ شفا بھی دیتا ہے، یہ ہیل بھی کر دیتا ہے، اس سے سکون بھی آ۔ جب بلیڈ لگایا جاتا ہے آپریشن کے لیے درد بھی ہوتی ہے نا، اور آپریشن ہونے کے بعد جب مورفین کا جو وہ اثر ختم ہوتا ہے تو پھر درد بہت ہوتی ہے، لیکن ہم ڈاکٹر پہ غصہ نہیں کرتے۔ ہم جب وہ آتا ہے تو پھر بھی بڑے احترام سے بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں اس ڈاکٹر نے میری بھلائی کے لیے یہ درد مجھے دی ہے۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ یہ کون شخص ہے جس نے اتنی پین مجھے دی ہے۔ کون ایسے سوچتا ہے؟ جس کا دماغ خراب ہو گیا، جس کو ڈیمنشیا ہے، جس کا دماغ اس کی جگہ پہ نہیں ہے۔ وہ اگر اس کو کچھ ایسی چیز لگے کہ یہ مجھے مدد، وہ تو مدد کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ غصہ کر، کیوں؟ کہ ان کا دماغ اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ اسپرچولی کئی لوگ جو اسپرچول ڈیمنشیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو نمک ہے وہ لگاتے ہیں، ہرٹ کرتا ہے، لیکن وہ ٹھیک بھی کرتا اور زندگیوں کو زندگی بخشتا ہے۔ سو آخر میں یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کو نمکین ایماندار چاہیے۔ خدا کو ایسے ایماندار چاہیے جو نمک کے طور پہ کام کرے۔ خدا کو ایسے ایماندار نہیں چاہیے جو معاشرے کے ساتھ مل کے، بلکہ ان کو ایسے ایماندار چاہیے جو خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے۔
آج آپ کو وہ ایماندار ملیں گے جو معاشرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے کلام کے ساتھ وہ نہ بھی کھڑے ہو سکے۔ خدا کو ایسے ایمانداروں کی ضرورت نہیں ہے جو معاشرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور بائبل کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ مجھے اور آپ کو خدا اور دعا اور کلام کی ان باتوں کو درست جگہ پہ رکھ کے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ ہم بہتر طور پہ آگے بڑھ سکیں۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو ہماری زندگی جو ہے وہ اسپرچولی ایک مزری بن جائے گی، اور اگر ہم ایسا کر سکے تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ روحانی فتح کا اعلان ہوگا۔ آپ اپنی زندگی میں ساری کمزوریوں کے باوجود سارے حالات، پھر حالات ارد گرد سے آئیں گے، آپ اسی جگہ قائم اور دائم رہیں گے، کیونکہ آپ کی فوٹنگ، آپ کی گراؤنڈ، آپ کی جگہ جو ہے وہ درست ہے۔ آج شروع میں حوالہ پڑھا گیا، بھائی رابرٹ نے جب حوالہ پڑھا، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن ہم نے کسی بھی طور سے خدا کے کلام کو کمپرومائز نہیں کرنا، یہ ہماری جگہ ہے۔ اسی لیے میں اور آپ جو ہیں، ہم یہ اعلان نہیں کر رہے ہم کسی سے بہتر ہیں، ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں ہم خدا کے ساتھ چل سکیں۔ That's it۔ اس سے زیادہ اور کوئی دعویٰ نہیں ہے، اس سے زیادہ اور کوئی اعلان نہیں ہے، صرف اتنا سا اعلان ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں مقبول نہیں ہونا چاہتے، ہم خدا کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے نزدیک درست بننا نہیں چاہتے، ہم خدا کے کلام کے نزدیک درستگی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اگر لوگ سمجھیں کہ یہ غلط کیا تو پھر سمجھتے ہیں، پھر کوئی پرابلم نہیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے۔